بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ عشرہ ذی الحجہ و قربانی کورس کا 29واں عنوان ہے عید الاضحیٰ کے دن کے مسنون اعمال۔ عید کے دن کون سے اعمال کرنا مسنون ہے، اس کا ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزانہ ہی اور خاص طور پر جو عید کا دن ہے اس میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ جو مرد ہیں ان کو مسجد میں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو خواتین ہیں ان کو فجر کی نماز اپنے وقت میں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس طرح دن کی جو باقی نمازیں ہیں ظہر، عصر، مغرب وغیرہ فرض نمازیں، ان کو بھی اپنے وقت پر اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد نماز فجر کی ادائیگی کے بعد عید کی جو تیاری ہوگی اس میں کچھ کام کرنا مسنون ہے، کچھ اعمال مسنون ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ غسل کرنا عید کے دن یہ سنت عمل ہے، اور اس کے ساتھ مسواک کرنا یہ مسنون ہے۔ اور پھر اگر نئے کپڑے ہوں تو اچھی بات ہے، ورنہ جو پہلے سے موجود کپڑے ہیں ان میں سے جو سب سے اچھے ہیں، بہتر ہیں، وہ کپڑے پہننا یہ سنت ہے۔ خوشبو لگانا یہ سنت عمل ہے، اور عید کی نماز کو جاتے ہوئے پیدل جانا یہ زیادہ بہتر ہے، مسنون ہے۔ اگر کوئی عذر ہو یا جگہ دور ہو تو سواری پر بھی جانا درست ہے۔ اور عید کی نماز کو جاتے ہوئے جو تکبیرات تشریق ہیں جن کا پہلے ذکر ہوا ہے وہ بندہ تھوڑی بلند آواز میں کہتا رہے، یہ سنت عمل ہے۔ اور عیدگاہ سے بندہ جب جائے تو واپسی پر راستہ تبدیل کر کے آئے، یعنی ایک راستے سے جائے اور واپس دوسرے راستے سے آئے، یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ اور عید الاضحیٰ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے، یعنی صبح سے عید کی نماز تک کچھ بھی نہ کھائے، کوئی چیز بھی، اور عید کی نماز کے بعد جب قربانی ہو جائے تو قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرنی چاہیے، یہ ایک مسنون عمل ہے۔ لیکن اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے بھی کچھ کھا لیا تو اس پہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ صرف ایک مستحب ہے، ایک سنت ہے۔ اور ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد عید کی نماز سے پہلے جتنا وقت ہے اس وقت میں مسجد میں یا عیدگاہ میں یا گھر میں کسی جگہ بھی نفل نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ تو اس دن میں، یعنی عید کے دن میں، جو اشراق کے نوافل ہیں وہ بھی عید کی نماز سے پہلے اشراق کے نوافل بھی نہیں پڑھے جا سکتے۔ البتہ عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں تو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن گھر میں آ کر کوئی نفل پڑھتا ہے تو عید کی نماز کے بعد گھر میں نفل پڑھنے کی اجازت ہے۔ پھر عید کے موقع پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ عید کے لیے ملنا، یعنی معانقہ کرنا، مصافحہ کرنا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ عید کے موقع پر خاص طور پر مصافحہ کرنا یا معانقہ کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یعنی اس کو سنت نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی اس کو سنت سمجھ کر اور ضروری سمجھ کر اس کی پابندی کرے گا تو یہ جائز نہیں ہوگا، یہ دین کے اندر ایک اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن ویسے خوشی کے لیے کوئی کسی کو ملتا ہے یا اچانک جب کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو بندہ مصافحہ کرتا ہے، معانقہ کرتا ہے، اس نیت سے کوئی بندہ کسی سے ملے تو یہ اچھی بات ہے، درست ہے۔ لیکن اگر مسجد میں یا عیدگاہ میں اگر یہ لوگ آپس میں مل رہے ہیں تو اس میں مسجد کے تقدس کا خیال رکھنا ضروری ہے، بہت زیادہ دکم پیل وغیرہ نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے عید مبارک کہنا۔ تو عید مبارک یہ ایک دعا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ جو خوشیوں والا دن ہے یہ مبارک کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے۔ تو یہ کہنا یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کو لازم یا ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث میں بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقبل اللہ منا و منک یہ الفاظ کہے ہیں عید کے موقع پر۔ یہ سنن الکبریٰ للبیہقی کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے بھی اعمال کو قبول فرمائے، آپ کی طرف سے بھی قبول فرمائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اس طرح کے الفاظ کہہ دینا جس میں دعا ہو یہ درست ہے۔ تو عید مبارک بھی ایک دعا ہے، یہ اگر کسی نے کہہ دی ہیں تو یہ درست ہیں، لیکن اس کو لازم ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح عید کے دن قبرستان جانا یہ عید کی نماز سے پہلے، یعنی فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز سے پہلے قبرستان جانا یہ بھی جائز ہے، مستحب ہے، لیکن اس کو بھی ضروری اور لازم نہ سمجھا جائے کہ کوئی بندہ اگر نہیں جا رہا تو اس کو
ملامت کی جا رہی ہے، اس پر نکیر کی جا رہی ہے، اس طرح یہ درست نہیں ہے۔ کوئی بندہ اپنی خوشی سے اگر جاتا ہے تو اس کا بہتر وقت یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز سے پہلے جانا چاہیے، اور اگر کوئی عید کی نماز کے بعد بھی جاتا ہے تب بھی یہ